بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میرا نام ہے طاہر نعیم اختر۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں فیس بک پیج پہ بھی دیکھیے، اس وقت نون لیگ کی حالت دیدنی ہے۔ اس کے زعماء نے پہلے یہ کہنا شروع کیا کہ ہماری پارٹی میں 99% لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اس وقت وفاقی حکومت نہ لی جائے۔ پھر انہوں نے کہا، ایک نے کہا کہ رہی صحیح کسر بھی نکل جائے گی اور نون لیگ جو ہے وہ سیاسی میدان سے آؤٹ ہو جائے گی اگر وہ وفاقی حکومت بنا لے، یعنی بطور سیاسی جماعت اس کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ اور جاوید لطیف صاحب جو خود بھی ہارے ہیں، انہوں نے ایک پرائیویٹ چینل پہ اپنی گفتگو کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ہماری پارٹی کے 90% لوگوں کی یہ رائے ہے کہ حکومت وفاق میں نہ بنائی جائے۔ اور بھئی، آپ کی حکومت تو کہیں بھی نہیں بنتی۔ 180 سیٹیں جو ہے وہ تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہماری ہیں۔ ان کے پاس مصدقہ فارم 45 موجود ہیں 180 سیٹوں کے، جن میں انہیں 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ کامیابی ملی ہے۔ اب انہوں نے کہنا یہ شروع کر دیا ہے کہ ہمارے لیے سہولت کاروں نے کچھ نہیں کیا۔ اور جتنا آپ کے لیے اس مرتبہ کیا ہے، اس مقتدرہ نے تو اپنی ساکھ تک گنوا لی ہے۔ اور اس قدر نہ صرف گنوائی ہے بلکہ کیا کہا جائے، الفاظ ہی پراپر نہیں مل رہے۔ کوئی ابناکشیس ورڈ جو ہے وہ استعمال کرنے کو دل نہیں کرتا۔ ہمارا بڑے ہی مقدس ادارے ہیں، کہاں آپ کو کہاں سے لایا گیا، کیسی کیسی آپ کی سہولت کاری کی گئی، آپ کو ایئرپورٹ تک جو ہے پہنچا کے وہاں آپ کی ویریفیکیشنیں کروا کے آپ کے کیس اس قدر ایکسپیڈائٹلی ختم کیے گئے، اور پھر آپ کے لیے یہ سارا جو ہے وہ بساط بچائی گئی۔ اب آپ بجائے ان کا شکریہ ادا کرنے کے، آپ ان کے ساتھ ان کے بارے میں کیسے کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ فلاں کو یہ کر دیا، فلاں کو یہ کر دیا، فلاں کو یہ کر دیا۔ بھائی، خدا کا خوف کریں، عوام نے آپ سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ یہ جو فارم 47 فیکٹیشیس تیار کیے گئے ہیں، جعلی تیار کیے گئے ہیں، غلط تیار کیے گئے ہیں، پوری انتظامیہ آپ کے لیے انہوں نے داؤ پہ لگا دی ہے۔ ابھی بھی آپ اس قدر ناشکری۔ وہ آپ کے بارے میں بالکل ٹھیک کہا ہے وہ اعتزاز احسن صاحب نے کہ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو پاؤں پڑتے ہیں، اور جب آپ مخالفت میں، جب آپ ذرا سانس لینے کے قابل ہوتے ہیں، طاقت میں ہوتے ہیں، تو آپ اسی بندے کا گلا دباتے ہیں۔ اسی لیے شاید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو۔ اب تو کھلے عام کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہمارے لیے انہوں نے یہ ہمیں نقصان پہنچایا ہے، ہمارے لیے کیا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، ہمیں فوری طور پہ اقتدار کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں دیتے؟ او بھائی، آپ ماڈل ٹاؤن سے بھاگ گئے تھے جاوید لطیف صاحب، آپ کو جیسے ہی پتا چلا کہ عوام آپ سے ناراض ہیں، رزلٹ آپ کے حق میں نہیں آ رہا، آپ نے تو ووٹ ڈال کے باہر نکل کے کہا تھا کہ ہمیں سادہ اکثریت دیں، ہمیں یہ کریں۔ آپ نے وکٹری سپیچ بھی کر دی، پلے نہیں تیلا دے کر دی میلا میلا، کوئی سیٹیں تو 4 لے لیتے۔ ابھی بھی جو آپ فرما رہے ہیں، یہ ناشکری میں چیزیں آتی ہیں۔ آپ ان کا شکریہ ادا کریں کہ آپ کے جینوئن کیسز
جو ہے وہ ختم کروا دیے گئے، لیکن نہیں، آپ کے بارے میں تو پتہ ہے سب کو، ابھی پنجاب گورنمنٹ کے لیے مریم نواز صاحبہ نے جو بریفنگ لینی شروع کر دی ہیں، وہ تو خود کو، جو محسن نقوی کی انتظامیہ ہے وہ بھی آپ ہی کی ایکسٹینشن ہے۔ 16 ماہ پہلے شہباز شریف، پھر نگران، اور پھر یہ، اور پھر اب آپ عذر تلاش کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں ہے۔ آگے بڑھیں، لیں آپ کو اگر عوام دیتی ہے تو، لیکن تحریک انصاف اپنی سیٹیں لے کے چھوڑے گی، اور ان کے پاس انہوں نے بڑا پکا ہاتھ ڈالا ہوا ہے، پوری دستاویزات ہیں۔ جوید لطیف صاحب کی آج کی سٹیٹمنٹ سے لگتا ہے کہ خاصی مایوسی ہے، آپ دوبارہ اپنے ہی مہربانوں کے گلے پڑنے جا رہے ہیں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، غور فرمائیے۔